روشنی کے اندر درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی محترم دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر پرفتن دور کے اندر آپ حضرات اپنے بستریں دا آرام چھڑ کے اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے ہو، اللہ کا ذکر سنن واسطے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنن واسطے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ اور پیاری اہل بیت کا ذکر سنن واسطے اللہ تعالیٰ تھوڑا ہونا اپنے پاکیزہ پاک گھر کے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس مسجد کو قیامت تک نمازیاں نال آباد و شاد فرمائے۔ اس توڑی مسجد دے خطیب اعلیٰ خطیب پاکستان واعظ مشرحان برادر اکبر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد علی احمد صاحب چشتی توسوی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، انہوں نے میں حکم فرمایا میں آپ حضرات کی زیارت واسطے حاضر ہویا اور چند گھڑیاں اللہ کے رسول کا ذکر خیر کرائیں اور اس یقین کہ کل قیامت والے دن مالک کائنات آج دی اے محفل آج دا اے ذکر خیر دا اجتماع ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ اپنے اور اپنے محبوب دے ذکر دا صدقہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آن والی جڑی زندگی ہے جتنی بھی مالک نے دیتی ہے اللہ سانو گناہ تو بچ کے زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا جڑا دن ہے جوادی الثانی دی 21 تاریخ گزر گئی ہے تے 22 تاریخ شروع ہو گئی ہے تے 22 جوادی الثانی نو ایک بہت بڑی عظیم شخصیت خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا و مولانا جناب ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال یعنی آپ دے وصال دا دن نے اسی حوالے نال آپ حضرات کی خدمت کے اندر چند ایک معروضات عرض کرن کی کوشش کراں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ انہیں اٹھاؤ نہ انہیں چپ کراؤ بس ماشاءاللہ بیٹھے رہیں جتنے بیٹھے رہیں اے پتر بولنا نہیں جڑے ماں باپ نے اچھے پتر ہونا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل خاموش پہنے ہیں تے پیار نہ پہنے ہیں۔ آن والے وقت تسا ہی ماشاءاللہ محفل کرانیاں کرنیاں نے اللہ کا گھر تسا ہی آباد کرنا ہے کہ بڑی محبت نال گفتگو سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تواڈے صدقے نال تواڈے ماں باپ کو مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے۔
گرامی قدر دوستوں بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ شان والے، سرکار دے سارے صحابہ شان والے، عزت والے، ادب والے، احترام والے۔ سرکار نے فرمایا میرے جتنے صحابہ نے سارے عادل نے، منصف نے، جنتی نے، اور اللہ پاک نے انہوں نے وعدہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا جڑے لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا ایمان لا کے آئے میں انہاں تے بھی راضی ہوں، جڑے ہجرت تو بعد ایمان لے کے آئے میں انہاں تے بھی راضی ہوں، تے جنہاں نے انہاں دی اتباع کی تھی اللہ فرماتا ہے میں انہاں تے بھی راضی ہوں۔ تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ شخصیت نے ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے نے کہ 4 بندے ایسے نے جنہیں سب تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے کے آئے۔ فرمایا عورتاں وچوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب تو پہلا سرکار تے ایمان لے کے آئیں، اور غلامہ وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب تو پہلا ایمان لے کے آئے، اور بچیاں وچوں سب تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی ایمان لے کے آئے، اور بالغ آزاد مرداں وچوں سب تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ شریف حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا۔ اسلام کے اندر سب تو پہلا داخل ہونے والے مرداں وچوں آزاد مرداں وچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا میں وہ ملک شام بغرض تجارت بھی آیا سا۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنے خواب دیکھی، خواب کی دیکھی توجہ کریا جی، خواب دیکھی کہ مکے دے اندر اللہ دا چند اتریا ہے، مکے شہر کے اندر اللہ دا چند اتریا ہے، وہ دے ٹوٹے ہوئے نہیں، کوئی کسی گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، کوئی ٹکڑا کسی گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، کہ آپ فرمانے میں وہ میں نے نامہ پیا خواب کے اندر کہ بعد جو چند وہ دے ٹکڑے مکمل ہو کے وہ سارے کے سارے میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ مصطفیٰ شان صدیق اکبر زندہ باد، تسی سارے زندہ باد، تسی سارے آپ کو ماشاءاللہ تسی سارے زندہ بیٹھے ہیں نا اس واسطے زندہ باد، تسی سارے سرکار دے غلام بولو اپنے پاسے تے منہ کھولو ماشاءاللہ سارے آپ کو زندہ باد، تسی سارے بس آخری نعرہ اللہ سلامت رکھے۔ ہن نعرہ تحقیق بھی لانا ہے، نعرہ حیدری بھی لانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی سنی ہاں تے ساڈا عقیدہ پتہ کی ہے کہ جیدی نسبت کملی والے نال ہو گئی اساں انہوں اپنے سر دا تاج بنا لیا۔ وہ سرکار کے صحابہ ہوں تاں، وہ نبی پاک دی اہل بیت ہوں تاں، وہ امت اولیاء ہوں تاں، جنہ دی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت ہو گئی اساں انہوں اپنے سر دا تاج بنا لیا۔ اسی واسطے علماء اہل سنت فرماتے نے سرکار کے صحابہ ساڈے سراں دے تاج نے، سرکار دی اہل بیت ساڈیاں اکھاں دا سرما نے۔ آپ فرماندے نے کہ میں دیکھیا کہ چند سارے دا سارا اکٹھا ہو کے میرے گھر میں آ گیا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ آپ فرماندے نے چند اکٹھا ہو کے میرے گھروں ہو کے کہ آسمان کی بلندیاں پر چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جو صبح اٹھیا کہ میں ایک راہب کو پہنچیا، راہب عیسائیاں دے مولویاں نو کہندے سن اور جڑے خواباں دی تعبیراں بھی دستے سن۔
آپ فرماتے ہیں میں انہوں کو پہنچیا کہ انہوں میں دسیا کہ میں نے آیا خواب آئیے اس خواب کی تعمیر کی ہوئے گی اور راہب میں نے کہنے لگا کہ تم مکیوں سے نہیں آیا آپ فرماتے ہیں میں مکیوں نہیں آیا ماں وہ کہنے لگا تو قریشی میں نہیں آکھا میں قریشی ہوں وہ کہنے لگا پھر سچ سچ دس مکے کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس کا نام محمد ہوئے آپ فرماتے ہیں وہ تو میرا یار ہے وہ تو میرا محبوب ہے وہ تو میرا دوست ہے وہ میرا رشتہ دار ہے ساڈا قبیلہ بھی ایک ہے ساڈی گلی بھی ایک ہے ساڈا محلہ بھی ایک ہے ساڈا خاندان بھی ایک ہے ساڈا رہن سہن بھی اکٹھا ہے اور رحم کہنے لگا پھر تینوں مبارک ہوئے وہ اللہ کا آخری نبی ہے کہ تو اس کا پہلا خلیفہ ہوئے گا حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے میں جدو مکے واپس آیا کہ مکے میں رولے پہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیتا ہے وہ دیتے ایمان اگے تک کوئی نہیں لے کے آیا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے مکے کے چوک کے اندر کافروں کا اجتماع ہے لوگ اکٹھے نے بہت بڑا جمع غفیر ہے اور اس مجمع کے اندر ابو جہل کھڑے ہو کے لوگوں نے کہنا ہے پیا کہ محمد نے نبوت کا دعوت کیتا ہے پر آج تک وہ دیتے ایمان کوئی نہیں لے کے آیا اگر خدیجہ ایمان لے کے آئیے وہ عورت وہ دی بیوی ہے وہ دا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ایسی ایمان لے کے آیا ہے کہ وہ بچہ ہے کہ بچے کا بھی بھروسہ کوئی نہیں ہوتا اگر زید بن حارثہ ایمان لے کے آیا ہے کہ وہ غلام میں کہ غلام کی بات کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی اجے تک کوئی بالغ کوئی سیانہ بندہ محمد تے ایمان نہیں لے کے آیا کوئی پڑھا لکھا بندہ کوئی سمجھدار کوئی پنچایتی بندہ اجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے نہیں آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مکے والوں سن لو میں پڑھا لکھا بھی ہے ماں میں پنچایتی بھی ہے ماں میں تواڈے قتلاں دے فیصلے نہیں کرنا ماں میں تواڈیاں پنچایتاں دا سربراہ بھی ہے ماں میں تاجر بھی ہے ماں میں آزاد بھی ہے ماں میں تواڈے وچ امیر بھی ہے ماں میں تواڈے وچ سردار بھی ہے ماں میں اعلان کرنا ماں اگر خدیجہ ایمان لے کے آئیے تسی آندے ہو دی بیوی ہے او دا کوئی اعتبار تے بھروسہ نہیں ایلی ایمان لے کے آیا ہے او بچہ ہے او دا بھروسہ کوئی نہیں زید بن حارثہ ایمان لے کے آیا ہے او غلام ہے او دا کوئی بھروسہ نہیں آکھیا میں آزاد بھی ہے ماں میں بالغ بھی ہے ماں میں تاجر بھی ہے ماں میں پڑھا لکھا بھی ہے ماں میں اعلان کر رہا ماں کہ میں آمینہ دلال کا کلمہ پڑھ لیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب تو پہلا آمینہ دلال کی تصدیق کرنے والا کون ہے حضرت ابوبکر صدیق آقا کریم علیہ السلام نے پھر ہر کام میں سب تو پہلا تصدیق ابوبکر صدیق نے کی تھی ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سب تو پہلا کنے کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار معراج شریف تو واپس آن لگے نا تے جبرائیل سرکار نے فرمایا جبرائیل میں اتنے کمالات لے کے چلے آواں اے رات کے تھوڑے جے حصے وچ ہے میں اتنی لمبیاں چوڑیاں سیراں کر کے چلے آواں میں جہنم دا مشاہدہ کیتا ہے میں جنت کی سیر کیتی ہے جنت دے ایک ایک محل نو ویکھیا ہے جنت دے ایک ایک درخت نو ویکھیا ہے جنت دی آبشاراں نو ویکھیا ہے جنت دے میں ہر ایک محل نو ویکھیا ہے اے جبرائیل میں نبیوں نو نمازاں پڑھائیاں نے میں ہر آسمان تے ملائکہ نال ملاقاتاں کیتیاں نے میں جدوں واپس جا کے تے لوگاں نوں دساں گا کہ رات کے تھوڑے جے حصے کے اندر میں اتنی لمبی چوڑی سیر کر کے آیا ہوں تے میری تصدیق کون کرے گا جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو اور کوئی مندے یا نہ مندے ابوبکر صدیق تے سب تو پہلا تصدیق کرے گا اور پھر یہ نہیں ہویا جدو سرکار نے دسیا نا کہ میں معراج شریف کی سیر کر کے آیا ہوں ابو جہل دے کنی گل پئی تے ابو جہل دوڑدا دوڑدا اپنی جماعت نو نال لے کے
حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے تے پہنچیا، ذرا توجہ کریا جی، ابوبکر صدیق کے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیتی، حضرت ابوبکر صدیق باہر تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہیں آخیا میں عمر بن حشام المعروف ابو جہل، آخیا کانے واسطے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابوبکر آج ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا، آج ایک ایسا سوال لے کے آیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے گا۔ ابوبکر صدیق نے کہنے لگا ایک مسئلہ میں دسو، رات کے تھوڑے حصہ ہوئے، کوئی بندہ ایک کبے، کوئی ذات ایک کبے کہ رات کی تاریخی کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس گیا ہوں، پھر پہلے آسمان سے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ساتویں آسمان سے گیا، میں جنت کا مشاہدہ کیتا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا تے فرشتیاں نوں نمازاں پڑھائیاں نے، پھر اللہ نال ملاقات کیتی ہے، پھر میں واپس آیا وا رات دے قریب حصے وچ تسی کہو اگر کوئی بندہ کرے تے یہ گل عقل مندی ہے، آپ نے فرمایا کوئی کرے عقل نہیں مندی پر دس کہنا کی جانا ہے؟ انہیں آخیا ابوبکر جیسا تو کلمہ پڑھیا ہے اس محمد کا دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے کام آج رات کے تھوڑے حصے میں کر کے آنا وا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے کیا میرے محبوب نے یہ آخیا؟ کیا میرے محبوب نے گل کیتی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہاں میں خود کنی سن کے آیا وا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے کہ تو کنی سن کے آیا ہے کہ پھر سن لے ایک گل تے لامکانی بلندیاں دی ہے، اگر میرا نبی کرے کہ میں اس تو بھی اتار گیا وا۔ ابوبکر صدیق منگل واسطے تیار بیٹھا ہے۔ کیا میں مننا گا؟ کیوں کہ اللہ شاہین قدیر ہے، اللہ شاہین قدیر ہے، تے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا حبیب ہے، تے قدیر کے حبیب جو کہ ابوبکر منن واسطے تیار ہے، وہ دی وجہ ہے کہ میں رب نو نہیں دیکھیا تے محبوب نے کہن نال منیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ نے نال ملاقات کر کے آیا ہوں تے صدیق اکبر فرماندے نے میں تصدیق کرنا ہوں، میں تصدیق کرنا ہوں۔ جو نبی پاک دی بارگاہ وچ گئے جا کے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان ہو جان، اے گل تساں کیتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ابوبکر صدیق میں کیتی ہے تے صرف گل نہیں کیتی، اج میں اپنے رب نال اینا سر دی آنکھ نال ملاقات کر کے آیا۔ ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچ فرماندے ہو، تسی کر کے آئے ہو، تسی رب نال ملاقات کر کے آئے ہو۔ اللہ کا قرآن نازل ہویا، اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچ لے کے آئے ہو تے جن نے تصدیق کی تھی وہ ابوبکر بھی سچا ہے، وہ ابوبکر بھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس بات کو نازل فرمایا، اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچ لے کے آئے ہو، تسی سچ لے کے آئے ہو کہ جس ابوبکر نے تہاڈی تصدیق کیتی ہے تسی بھی سچے ہو تے تہاڈا ابوبکر بھی سچا ہے، تسی بھی سچے ہو تے تہاڈا ابوبکر بھی قدمت کے ذرا تسی بھی سچے ہو تے تہاڈا ابوبکر بھی سچا ہے۔ اس بات سے ساڈا عقیدہ ہے کہ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی وہ سارے صحابہ سچے نے۔ آج اسی تصدیق کرنے الحمدللہ اللہ نے سامنے سچیاں نام رکھا ہے۔ اس واسطے سے اللہ فرماتا ہے کہ سچیوں کی سنگت اختیار کر لو، کر جدوں میدان معاشر لگے گا تے میں فردا معاشر بھی سچیوں کے نال کرنے آگا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سچیوں کے نال رل جاؤ،
سچیاں دے نال بولو بولو سچیاں دے نال رل جاؤ تے نبیاں تو بعد سب تو بڑا سچا کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کچھ لوگاں میں مغالطے پہ گئے میں بڑی پختہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا کہ ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خلیفہ نے ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خلیفہ نے اور اس کے اندر صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خلیفہ اپنے مسلح دا وارث اپنے مسلح دا امام اس امت واسطے جس بندے نو کھڑیا کیتا ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی زندگی مبارک ہے سارا زندگی مبارک ہے ویسے تے سرکار آج بھی زندہ نہیں سرکار آج بھی سارے بولو ماشاءاللہ سرکار آج بھی زندہ نہیں میں پیسیوں حدیثیہ کتابیں جو دکھا سکنا ہوں صحیح حدیث باصنت کہ اللہ کے نبی آج بھی اپنی قبر انور وچ سرکار آج بھی اپنی قبر انور وچ زندہ نہیں اور ساڈی سرکار آواز بھی سنتے نہیں تے جس غلام نو سرکار چاہتے ہیں وہ اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں اور جس غلام تے کرم نوازی ہو جائے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غلام نو اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تھے کو خوش قسمت بیٹھا ہو قبلہ پیر صاحب تشریف فرما رہے ہیں علامہ صاحب انہاں جیسے لوگوں سرکار ضرور کرم نوازی نہ نوازی ہوں گے اور ایک گل اپنے کولوں نہیں عرض کر رہا حضرت ابو بکر صدیق دا بھی یہی عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دا بھی اور سارے بیان بھی کر دے رہے لیکن یعنی کہ چنانچہ کر کے بات لوگاں گزار چھڑ دے رہے باہر دوستان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق رب نے فیصلے کر دیتے اجے اعلان نبوت نہیں ہویا اجے اعلان نبوت نہیں ہویا تورات وچ لکھ دیتا گیا زبور وچ لکھ دیتا گیا انجیل وچ لکھ دیتا گیا کہ کائنات والیو رب دا جڑا آخری نبی ہوے گا او دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ ہوے گا اور او دا سب ہوے گا جڑا خلیفہ ہوے گا او دا نام ابو بکر صدیق ہوے گا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جنہ دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سی نا انہاں دنوں یعنی اعلان ہو چکے آپ فرماتے ہیں انہاں دنوں میں ملک شام تجارت واسطے گیا آپ فرماتے ہیں میں ملک شام تجارت واسطے ادھو شام جڑا ہے نا یہ منڈی سی تجارت کی بہت بڑی یمن شام کے علاقے ہر لحاظ نال تجارت میں مشہور سن تے لوگ اتنے زیادہ تجارت واسطے جاندے سن تے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اتنے پہنچیا بازار ہے کہ میرے کو ایک پادری آیا پادری سمجھ دیو نا عیسائیاں دا پادری وہ میں کہنے لگا کہ تو مکے ہوں آیا ہے میں کہا ہاں میں مکے ہوں آیا ہوں وہ میرا بازو پھڑ کے تے اپنے گردے میں لے لیا وہ کہتا اتنے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت اکٹھی ہے اور وہ پادریاں نے میرے کو اپنے درمیان بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ تم مکے تو آیا آخیا میں مکے تو آیا ہوں کہنے لگا اس بندے نو جاننا ہے جنہیں اعلان نبوت کیتا ہے آخیا میں جانتا ہوں میں وہ صورت بھی واقف ہوں وہ نام بھی واقف ہوں وہ قبیلے تو بھی واقف ہوں وہ برادری تو بھی واقف ہوں وہ خاندان تو بھی واقف ہوں وہ قبیل تو بھی واقف ہوں وہ باپ کا نام بھی جاننا ہوں وہ دادے کا نام بھی جاننا ہوں وہ پردادے کا نام بھی جاننا ہوں انہاں میرا بازو کھڑیا تے اندر ایک کمرے میں لے گئے وہ بہت بڑا بڑا حال سی اور کہنے نے کہ اس حال کے اندر چار چفیرے تصویریں لگیاں نے وہ کہنے لگا انہاں تصویراں وچ ویکھ اس بندے دی تصویر ہے دے جیتا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے نے کہ میں ایک ایک تصویر نو ویکھیا لیکن میں نبی پاک کی تصویر نظر نہ آئی جبیر مطعم نے کلمہ جبیر ابن مطعم نے کلمہ نہیں پڑھیا آپ فرماتے ہیں میں آخر نے انہاں تصویراں وچ انہاں دی تصویر کوئی نہیں وہ مینوں پھڑ کے ایک ہور بڑے حال وچ لے گئے وہ دے کوئی بڑا سی
وہ بھی تصویراں نال بھریا ہے، چار چفیرے تصویراں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جدو اس حال میں داخل ہویا تے میری نظر پئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہے، آگے نے میں پہچان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جدو میں پہچان لیا انہاں میرے چہرے تو دیکھا کہ انہوں پتہ لگ گیا، محسوس ہو گیا کہ انہیں تصویر پہچان لئیے۔ وہ کہنے لگے کہ تصویر پہچان لئیے انہاں تصویرہ میں ہے، میں کیا تصویر ہے پر دسو پہلے تسی کہنا کی جاندے ہو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی والی اشارہ کیتا، سرکار کی تصویر کی پیشانی والی اشارہ کیتا اور کہنے کینے وہ کہنے لگے کالو انی تشہدو ان ھذا صاحب محمد وان ھذا وان ھذا وان ھذا الخلیفۃ من بعدہ۔ حضرت جبیر بن مطعم کہنے میں جب سرکار کی تصویر دیکھی کہ پیچھے اور بھی تصویر نظر آئی، اس دوسری تصویر والے نے نبی پاک کا دامن پکڑے ہو جائے، سرکار کا پلو مبارک پکڑے ہو جائے، وہ کہنے لگے کہ کے والے اسی گواہی دینے ہیں، قالو انی تشہدو اسی اس بات کی گواہی دینے ہیں، اسی اس بات کی شہادت دینے ہیں انا ھذا صاحب محمد، اے جیسے بات تو اشارہ کرنا پیا یہی نبی آخر الزمان ہے، اے دا نائب محمد ہے، وان ھذا الخلیفۃ من بعدہ، اے پیچھے تیری تصویر ہے، اے دا نام ابو بکر صدیق ہے، یہی دا سب تو پہلا خلیفہ ہوئے گا۔ اے جی تصویر میں نہ پیا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جیڑی تصویر ہے ایک بھی ابو بکر صدیق دی، یہ تصویر کے بھی ابو بکر یہ تورات کے زبور بچوں انہوں نے نشانیاں پڑھیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، ابو بکر صدیق کی نشانیاں، اور انہوں نے نشانیاں کے مطابق تصویران دے خاکے بنا کے اپنے حال کے اندر مقرر کر دیتے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی تصویر کو پہچان لیا، ابو بکر صدیق کی تصویر کو پہچان لیا، میں انہوں پوچھیا بس ان کی کہنا چاہتی ہو، وہ کہتے ہیں جبیر بن مطعم بڑی توجہ نال سن، بڑے غور نال سن، بڑی جناب عقیدت نال سن، اسی گواہی دینے کہ اے رب دا سچا رسول ہے، اسی گواہی دینے رب دا سچا رسول ہے کہ جنہیں دا دامن پکڑے ہو جائے اے دا سب تو پہلا سچا خلیفہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں اللہ نے اتنی شانہ عطا فرمائیاں، اتنے رتبے عطا فرمائے، اتنی عزتہ عطا فرمائیاں۔ حضرت امام محمد باقر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوننے والا حضرت امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین کون دے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین دے بیٹے۔ امام حسین کون دے؟ حضرت مولا علی دے بیٹے۔ وہ امام محمد باقر روایت کر دے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر دے اندر چار اہل تشیع دی معتبر تفسیراں دے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جدو نبی پاک غار ثور دے اندر سن، غار ثور دے اندر ماشاءاللہ کئی بندے نے اللہ نے توفیق دیتی ہوگی عمر شریف دی، حج بھی کہیں کر کے آئے ہوں گے، قبلہ حضرت صاحب بھی 2-3 مرتبہ زیارت کر کے آئے نہیں، دعا کرو اللہ سارا بار بار لے جائے۔ غار ثور دی کتنی بڑی بلندی ہے، ہوں تے رستے بن گئے ہیں، پوڑیاں بن گئی ہیں۔ جدوں آئی تو 1450 سال پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ادھو کوئی پوڑی نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی سڑکہ نہیں، پتھریلے علاقے نہیں۔ قربان جاوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 میل دا فاصلہ رات دی تاریکی وچ، پھر پیچھے دشمن دا بھی خطرہ ہے، نبی پاک نے اپنے موٹے
پورا سفر طے کیتا، پیر کو لہان ہو گئے، اور پھر غار ثور دی بلندی تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نو موڈر تے بٹھا کے غار ثور وچ لے کے گئے. سبحان اللہ. غار ثور وچ چک کے لے گئے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق. آج اسی جائیے تے ساڈے کلیاں کولوں غار ثور دی بلندی تے جانا اوکھا ہوندا ہے. تے صدیق اکبر بندے کو نا رات کی تاریکی ہے، پھر پیچھے دشمن 40 دشمن، ایک روایت میں چاہیا 100 دشمن. تے دشمن بھی کہندے نے جڑے عرب دے مشہور جنگجو لوگ نے، ہتھاں وچ ننگیاں تلواراں نے، گھوڑیاں تے سوار نے، او جاناں دے ویری نے، او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش پیچھے لگے نے. اے دے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل کے اندر نہ خوف آیا ہے نہ ڈر آیا ہے. اس تاریکی کے اندر اس جناب دشمنی دے باوجود رب دے پیارے محبوب نو غار ثور وچ لے کے گئے. اور پھر جدوں دشمن کھوج دے ذریعے، پیراں دے نشاناں دے ذریعے غار ثور دے دروازے تے پہنچے نے نا، تے رب نے یار دی حفاظت دا انتظام پہلے ہی کر دیتا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت دا انتظام اللہ نے پہلے ہی کر دیتا سی. کس طرح؟ مکڑی نے حکم دیتا دروازے تے جالا بنا، کبوتری نے حکم دیتا جالے تے بیٹھ کے انڈے دے دے. او لوگ جڑے ویسے ہی سن انہاں دے ذہن وچ یہ بات نہ آ سکی، چونکہ غار دے جالا موجود ہے، اندر اگر کوئی گیا ہوندا تے جالا ٹوٹ چکیا ہوندا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے کہ وہ جدوں غار دے بوئے تے کھڑے سن تے اسی انہاں دی گلاں سن رہے سن. وہ غار دے بوئے تے کھڑو کے جڑیاں گلاں کر رہے سن آپ فرماندے نے اسے سننے آ پے. تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں تھلے بہ کے ویکھ لیا تے سانو ضرور پہچان لیں گے، دیکھ لیں گے. کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ذرا توجہ کریا جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان دی تے پرواہ نہیں، اے میں جڑی رب دی امانت لے پھرنا وا نا، میں اے دا کام تے پریشانی ہے. اگر تانوں کچھ ہو گیا تے قیامت تک تاریخ ابوبکر کو معاف نہیں کرے گی. اے جدوں اپنا حزن و ملال پیش کیتا، اپنا غم پیش کیتا تے رب پروردگار نے اسی وقت جبرائیل کو فرمایا اے جبرائیل جا میرے یار کی بارگاہ وچ نالے میرا قرآن لے کے جا، نالے میرا پیغام لے کے جا، تے نالے میرے یار نو میرا سلام دے، تے نالے میرے یار نو کہ سونیا ابوبکر صدیق نو کہہ دیو کہ اللہ تانوں بھی سلام دیندا ہے. نال ہی اللہ کا قرآن آ گیا. صدیق اکبر عرض کرنے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ڈر لگتا ہے. اللہ نے کی فرمایا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کافر جدو غار دے دروازے تے پہنچے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا دوسرا سرکار دا ساتھی سی، سرکار دا صحابی سی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا غم پیدا ہویا. اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنے ساتھی کو کہہ دے کہ تو غار ثور وچ میرے یار دی حفاظت واسطے، میرے یار دی چوکیداری واسطے، میرے یار دی حفاظت واسطے کلا تو نہیں بلکہ ان اللہ معنا، اللہ بھی تیرے نال نال ہے. نعرہ رسالت صدیق اکبر محمد شان مصطفیٰ. اللہ بھی تیرے ان اللہ معنا، محبوبہ کہہ دے اللہ بھی ساڈے نال ہے. ذرا ہم تھوڑا جہا غور کرنا پیار نال تے محبت نال. وہ لمحہ کیندا ہوے گا ایک پاسے صدیق ہے، درمیان وچ آمینہ دا لال ہے، دوسرے پاسوں رب اپنے یار کو تکدا ہے. چوتھی اور کوئی شخصیت نہیں، محبوب ہے تے محبوب دے دو دیوانے تے پروانے نے. ایک پروانہ ہے ابوبکر صدیق، ایک رب دے محبوب دا خود رب پروانہ بنیا ہے. او دیدار کرنے نے ابوبکر صدیق کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہ، ابو بکر گھبرا، بولو ابو بکر گھبرا، پریشان نہ ہو۔ اگر انہوں نے تھلے اول تے ویکھن کے نہیں، جے انہیں ویکھ بھی لیا نا تے پھر آپ پتہ کی فرما دینے، آپ فرما دینے کہ میں وے نامہ پیا، سرکار نے کی فرمایا میں وے نامہ پیا۔ ہوں تسی احباب جڑے غار ویکھ کے آئے ہو، غار دے کے کچھ نظر نہیں ہوتا، غار بند ہے اگلے پاسے، ایک سائڈ کو دروازہ نہیں جدوں اندر زیارت واسطے نفلہ واسطے جائیدا ہے، اسی طرح نہ حضور ایک سائڈ کو داخلہ ہے، دوسرے غار کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے پاسے بند ہے۔ تے سرکار پتہ کی فرما دے نے ابو بکر گھبرا نہ، میں وے نامہ پیا کہ رب پروردگار نے غار سور دے نال سمندر لا دیتا ہے، غار سور دے نال سمندر دا کنارہ لا دیتا ہے، تے میرا چچا ذات بھائی مولا علی نبی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نبی طالب وہ کشتی لے کے تے کنارے تے موجود ہے، اگر کوئی بندہ پیٹ لے گا سانو اسی دوسرے راستے میں نکل کے اس کشتی تے سوار ہو کے اتو چلے جاؤں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا تو قربان ہو جان، کیا واقعی تسی ویندے ہو پہ؟ کیا واقعی تسی؟ حالانکہ غار اگے بند ہے، غار اگے بند ہے، سانو اے دروازے بند نہیں، دیوارہ نہیں، سانو کوئی پتہ نہیں دیوار تو پیچھے کیے، سانو کوئی پتہ نہیں دروازے دے باہر کیے، دیوار دے پیچھے کیے، لیکن رب دے نبی دی نظر دا عالم ہے، وہ دے واسطے اللہ پردے اٹھا دیندہ ہے، اللہ اپنے نبی واسطے پردے، وہ تو بڑی مہربانی، اللہ اپنے نبی واسطے پردے اٹھا دیندہ ہے، وہ دے واسطے پردے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ابو بکر صدیق نے جدوں عرض کی تھی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی تسی دیکھتے ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر ہاں میں کشتی بھی وے نامہ پیا تے میں اے بھی ویکھ نامہ پیا کہ مدینے شریف کے اندر میرے غلام انصار اپنے گھرانے چ کی کرتے نے پے، ابو بکر صدیق کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کرم نوازی فرماؤ نا اے ساری عقیدہ مینوں بھی دکھاؤ، اے ساری عقیدہ مینوں بھی دکھاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ نے ایسی قوت علم عطا کیتا ہے، سرکار خود اللہ دے شاگرد نے تے ساری کائنات نبی پاک کی شاگرد ہے، سرکار جن چاند جو چاند وہ علم عطا فرما دیں، اللہ فرماتا وما ہوا علی الغیب بیدانین، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تے بخل نہیں کرتا، جڑا اس اہل ہوئے میرا نبی اسلمی علم غیب تو مالا مال فرما دیتا۔ سرکار نے پتہ کی کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنا چہرہ میرے وال کر، اپنا چہرہ میرے وال کر۔ جدو صدیق اکبر نے اپنا چہرہ آگے کیتا، سرکار نے اپنا پیارا جیا ہاتھ ہے ید اللہ والا ہاتھ جنہوں اللہ قرآن نے فرمایا میرا ہاتھ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق دیا اکھا تے پھیریا۔ سرکار نے جو تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک ابو بکر صدیق دیا اکھا تے پھیریا، جب اکھا تے پھیریا تے صدیق اکبر فرمانے نے اللہ کی عزت و جلال دی قسم ہے، حضرت امام محمد باقر روایت کرتے ہیں اللہ کی عزت و جلال دی قسم ہے، جب سرکار کا ہاتھ مبارک میری اکھا تے پھیریا تے پھر مینوں بھی اور سب کچھ نظر آن لگ پیا، میں نے نہ پیا کہ جعفر تیار کشتی رہ کے تیار کھڑے میں مدینے شریف کے اندر میرے نبی کے صحابہ
علیہ وسلم سرکار خود تے ویکھ ہی رہے سن ابو بکر صدیق نے یہ شان عطا فرما دی حضرت مولا علی شیر خدا حل المشکلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کر دیں کون راوی نے حضرت مولا پیار رکھ رہا مولا رضی اللہ تعالیٰ وکرم اللہ وجہہ الکریم حضرت علی پاک کون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نبی پاک دے چاچے دے پتر نبی پاک دے داماد نبی پاک دی بیٹی دے شوہر نبی پاک دے نواسر دے باپ اتنے رشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام سرکار نے فرمایا نا کہ علی تیرا تے میرا خون ایک کے علی تیرا تے میرا خون لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی تیرا تے میرا خون ایک کے تیرا تے میرا جسم ایک کے علی تم میرے بھی چومیں میں تیرے بھی چوماں علی تم میرا ویر ہے کائنات باجو سن لو او علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کے متعلق اے بات مشہور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ بندہ میرے ویر علی کا چہرہ دیکھے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا چہرہ علی نہ دیکھے گا چہرہ بولو بولو چہرہ علی نہ دیکھے گا کہ فرمایا عبادت اللہ نہیں کرے گا سبحان اللہ ایک بندے دا غیر اللہ دا چہرہ دیکھے گا کہ عبادت کے بھی ہوئے گی بولو عبادت کے بھی ہوئے گی فرمایا جڑا علی دا چہرہ دیکھے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا فرمایا جڑا علی دا ذکر کرے گا وہ بھی اللہ دا ذکر کرے گا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں واسطے جنہ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کا اعلان کیتا عزت نال اعلان کیتا فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو زہرا ایک جنتی عورتوں کی سردار ہے عزت آ گئی اور حسنین کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ایک جنتی جمانہ کے سردار نے فرمایا ابو بکر و عمر قبول اہل الجنہ میرا ابو بکر تے میرا عمر ایک جنتی بڑھیاں دے سردار نے پر علی ہوئے جنہیں متعلق عزت بیان نہیں کی تھی فرمایا سن لو میرا علی عرب کا بھی سردار ہے اللہ نے عزم کا بھی سردار ہے وہ علی پاک راوی نے میرا پیر مولا علی ساڈا سارے سنیاں دا پیر مولا قدمت کے طرح ساڈا سارے دا پیر مولا چشتیاں دا پیر مولا علی چشتیاں دا پیر مولا قادریاں دا پیر مولا نقشبندیاں دا پیر مولا سہروردیاں دا پیر مولا حنفیاں دا پیر مولا مالکیاں دا پیر مولا شافعیاں دا پیر مولا حنبلیاں دا پیر مولا مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک جینا جینا مومن ہے ہر مومن کا پیر مولا علی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کنت مولا فعلی جن مولا جیتا جیتا میں مولا اودا اودا حجمت کے اودا اودا میری گل نہیں اے علامہ چشتی صاحب کی بات نہیں اے میرے پیر سیال دا کلام نہیں اے میرے پیر لجپال توسے شریف والے دا کلام نہیں اے غوث پاک دی بات نہیں اے شاہ جناب غوث پاک دی بات نہیں اے داتا بھی میری دا کلام نہیں اے خواجہ غریب نواز دی بات نہیں اے حضرت مجدد علی ثانی دا کلام نہیں اے امینہ بلال دا کلام ہے سرکار نے فرمایا اور سب حدیث کے کتابوں میں موجود ہے بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے ابو داؤد میں موجود ہے ترمذی میں موجود ہے سرکار نے فرمایا سن لو جیتا جیتا میں محمد مولا ہوتا علی مولا مولا کا مطلب ہے مدد کرن والا مولا کا کی معنی ہے بولو بولو مولا کا کی معنی ہے جڑا یا علی کہنے ہیں نا اسی واسطے کہنے ہیں کہ علی ساڈا مددگار ہے اللہ دی توفیق نال مولا علی ساڈا مددگار ہے
او مولا علی روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک ارشاد فرمایا کہ ارشاد فرمایا حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نور الابصار کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نا مولا علی ان گلی میں جاندے نے پہ تے سامنے صدیق اکبر ہوندے نے پہ سبحان اللہ ویسے بڑھنی ہے سبحان اللہ یہ کسی ہضم نہ کر جاؤ ایک بار آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ جب بڑا ماحول بن گیا ماشاءاللہ سونے سونے بیٹھے جماعت چہرے سونے لے کے اللہ تو اور زیادہ حسن عطا فرمائے اللہ کے محبوب کے ذکر کے خوش ہونا یہ اللہ کی سنت ہے نبی پاک کے ذکر کے خوش ہونا یہ اللہ کی کہ نبی صدیق اکبر کے ذکر کے خوش ہونا آمینہ دلال کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جدوں میں یاد این گلی کے وچ نہ ملاقات ہو گئی کہ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ خلافت ہے آپ دیکھ کے نہ مولا علی مسکرا پہ گل بڑی مشہور ہے لیکن انداز اپنا اپنا الفاظ دوران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکرار ہوتا رہے جدو صدیق اکبر مسکرائے نا کہ مولا علی نے پوچھا یا امیر المومنین میں نے دیکھ کے مسکرائے کیوں ہے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا تو ہم دیکھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا آقا یا امیر المومنین کی فرمان یاد آیا ہے آقا فرمان یاد آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جدو قیامت کا میدان ہوئے گا نا میدان معاشر لگے گا کہ جیڑے بندیاں نو اللہ نے جنت دینی ہے جیڑے بندیاں نو اللہ نے جنت دینی ہے او جنتی لوگاں دیاں ٹکٹاں علی دے ہاتھ وچ ہونگیاں جنہ لوگاں جنت جانا ہے نا انہاں دے ناماں دیاں ٹکٹاں اے کیڑے ہاتھ وچ ہونگیاں مولا بولو نہ پیار نہ کرا مولا علی دے ہاتھ وچ ہونگیاں اس واسطے مسکرایا وا کہ علی تیرا کیڑا شان ہے اے صدیق اکبر کہندے نے پہ پتہ چلے کہ مولا علی کا ذکر کر کے خوش ہونا اے صدیق اکبر کی سنت ہے کہ صدیق اکبر کی بارگاہ مولا علی عرض کر دینے تھا اس فرمان دا اگلا حصہ میں عرض کرنا دوسرا حصہ ہے میں نو سرکار نے فرمایا سی علی جنت دا ٹکٹ اونوں دینی اتھو ایک دے پتہ چلیا کہ اللہ نے جنت میرے نبی نے غلامہ دے ہاتھ دے چلی ہے میرے نبی کا مقام کے برابر آئے جڑے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اختیار نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اور میرے نبی نے تے جنت ایتھے ہی اپنے غلامہ دے ہاتھ دے چلی ہے فرمایا علی جنت دا ٹکٹ اس وقت بندے کو دینی جیتے دل وچ صدیق اکبر دا پیار دیکھے گا پتر نہ میرا بیٹا شرارت نہیں کرنی یہ دل میں صدیق اکبر دا پیار دیکھے گا اگلا فرمان حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو میدان معاشر لگے گا کہ اے جڑا جنت دا رضوان فرشتہ ہے جڑا فرشتہ ہے رضوان جے ہاتھ جنت دیاں تے جہنم دیاں چابیاں نے او دا نام کی ہے رضوان او فرشتے دا نام کی ہے رضوان حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑا رضوان فرشتہ ہے اے دے واسطے جنت کے بوئے تے ایک منبر رکھا جائے گا سرکار فرماتے ہیں اس فرشتے واسطے جنت کے دروازے تے ایک منبر لگایا جائے گا اور اس منبر کے چڑھ کے واز کرے گا خطاب کرے گا تقریر کرے گا اور وہ واز کی کرے گا اور مخاطب کرے گا یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں کا گروہ سن لو تے مینوں پہچان لو جڑا جاندا ہے اور جان لے جڑا نہیں جاندا او بھی پہچان لے میرا نام اسمان ہے کہ میں جنت تے جہنم کی
حوالے کر دے تے میں دتیاں نے چابیاں میں وہ چابیاں تواڈے نبی دے حوالے کیتیاں نے وہ ایڈا شان والا نبی تے سبحان اللہ پھر بھی نہیں پہ کہندے معاشر دے میدان اللہ نے چابیاں دے دتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اور رضوان فرشتہ کہندا ہے مولا علی روایت کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور رضوان فرشتہ جدوں چابیاں نبی پاک کی بارگاہ پیش کرے گا سرکار فرمان کے اے رضوان آج یہ چابیاں میرے یار مزار میرے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حوالے کر دے نبی سرکار نے فرمایا تانوں پتہ ہے یہ چابیاں کیوں میں ابو بکر صدیق کو دیاں گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم و رسولہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے تسی ارشاد فرماؤ یہ چابیاں تساں ابو بکر صدیق دے ہمارے کانے واسطے کرو گے سرکار نے فرمایا اس واسطے ابو بکر صدیق کے حوالے چابیاں کرو گا کہ ابو بکر آج میدان محشر وچ فیصلہ کر دے تیرے دل وچ تیرا بغض ہے اور جہنم وچ دھکاوے تیرے دل وچ تیری محبت ہے اور جنت وچ داخل کر دے گل دی سمجھ نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی اللہ تو مدینے لے جائے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتاں عطا فرمائیاں اے شان عطا فرمائے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پیارے غلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف حدیث پاک حضرت عبداللہ کون نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفتے نکل اور اتنے جلیل القدر عالم سب صحابہ کے اندر کہ انہاں دا فتوہ چلدا سی مدینہ شریف کے قاضی سن صحابہ کے دور کے اندر مدینہ شریف کے مفتی سن وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سن لو قال کلان خیر قال کلان خیر قال کلان خیر قال کلان خیر آپ فرماتے ہیں سن لو فی زمان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین الناس کہ لوگوں کے درمیان وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ظاہری زمانے مبارک دے اندر لوگوں وچ سب تو زیادہ افضل نبیوں کے بعد سب تو زیادہ افضل سب تو زیادہ شان والا سب تو زیادہ رتبے والا سب تو زیادہ عزت والا ایک کون بندہ سی سب تو زیادہ بڑائی والا ایک کون بندہ سی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ وچ اے مشہور سی قال خیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ وچ اے مشہور سی سب تو زیادہ نبیوں تو بعد جڑا بندہ شان والا ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ساڈے وچ اہل سنت وچ اے مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو بعد سب تو افضل تے اعلیٰ درجہ ابو بکر صدیق دا انہاں تو بعد عمر بن خطاب دا انہاں تو بعد عثمان غنی دا انہاں تو بعد مولا علی جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح درجے کی ترتیب ہے اے اللہ جل رسول نے عطا فرمائی آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی جدو کلمہ پڑھ لیا ویسے نہیں اے تو ایک دو باتاں صرف چھوٹے چھوٹیاں تاکہ تھوڑے سے نہیں یہ تو میں فضائل عرض کیتے ہیں نا ایک دو نکتے ایسے عرض کر دیا کچھ لوگ کہندے ہیں نا
کہ حضرت ابوبکر صدیق تے اہل بیت اتحاد انہاں دے درمیان میں جھگڑے سن، اختلاف سن؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں سی۔ سب تو پہلی گل سنو کہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا خاندان ایک ہے۔ احمد ظاہری رشتے کی گل کرن لگا، حضرت ابوبکر صدیق دا تے نبی پاک دا خاندان ایک ہے۔ سارے بولو، ایک خاندان ایک ہے۔ ستواں جڑا دادا ہے نبی پاک دا، کتواں؟ ستواں دادا، وہی دادا ابوبکر صدیق دا ہے۔ ستواں دادا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، وہی ستواں دادا ابوبکر صدیق دا ہے۔ ابو بکر آپ کے والد کا نام حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قحافہ کے باپ کا نام عامر، عامر کے باپ کا نام عمر، عمر کے باپ کا نام قعب، قعب کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پنجویں دادا انہوں کا نام ہے سعد، سعد کے باپ کا نام ہے تیم، اور تیم کے باپ کا نام ہے حضرت مرہ۔ سبحان اللہ، تاریخ کی مرک گردانی کرانا ہے۔ ایک کتنے دادے بنے؟ ستویں۔ ابو بکر تو لے کے حضرت ابو قحافہ، ایک ابو قحافہ کے باپ عامر، دو عامر کے باپ عمر، تین عمر کے باپ قعب، چار قعب کے باپ سعد، پنج سعد کے باپ تیم، چھ تیم کے ستویں باپ مرہ۔ اتراؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے والد گرامی کا نام حضرت، سب بولو نا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ کے باپ کا نام حضرت عبد المطلب، عبد المطلب کے باپ کا نام حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے باپ کا نام حضرت مناف، حضرت مناف کے باپ کا نام حضرت قصہ، حضرت قصہ کے باپ کا نام حضرت کلاب، حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے باپ کا نام مرہ، کوئی مرہ جیڑا ستواں دادا نبی پاک دا تے ستویں دادا ابوبکر صدیق دا۔ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعلیہ السلام۔ ایک رشتہ اگے آؤ ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دیا بیویاں کنیاں نے؟ یار نو تے ایک وقت کٹھیاں سرکار دے گھر رہی ہیں ساڑیاں ماما، ویسے سرکار نے 11 نکاح فرمائے، انہاں دے وچوں ایک ساڑی ماں دا نام ہے حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین، حضرت سیدہ، سب کہو حضرت سیدہ، کہ تھک گئے ہو تے گل اتھے ہی سمیٹ دیا، کہ ایک گل سن سکتے ہو، ایک گل بڑی تواڈے ذہن وچ بہن والی ہے کہ لوگاں جنہاں نے غلط افواہ اڑائی ہوئی نے وہ غلط کہندے نے کیونکہ خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، رشتہ داریاں یہ سب ایک نے، اور بنو ہاشم اور بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، انہاں دے آپس سے رشتے اور تعلق کی نے۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8 بہناں سن، 8 دے وچوں 5 مسلمان ہوئیاں، جڑیاں 5 مسلمان ہوئیاں وہ کیڑیاں سن؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ، حضرت جناب قریبۃ الصغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنو یہ 5 بہناں جڑیاں مسلمان ہوئیاں، اور پترا خاموش ہے میرے بیٹا، یہ 5 بیویاں، انہاں دے وچوں ایک تے بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی جڑی مومنہ دی ماں، ایک بہن حضرت
رشتے دے لحاظ نال ابو بکر صدیق نبی پاک دے دو چاچیاں دے تے ایک خود نبی پاک دے سانڈو لگے ہم ظلم لگے کوئی نہیں پتا تو سبحان اللہ دا ایڈی بڑی میں تم گل سمجھا رہی ہوں ایک گنڈ کے پلے بن لو گے نا جتھے کھولو گے انشاءاللہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا کہ جڑا سانڈو ہوئے ہم ظلف او دی بیوی وہ آپس کی لگ دیاں نے پہنا تے ابو بکر صدیق دی بیوی تے نبی پاک دی بیوی آپس پہنا تے پہنا دا گھر بھی آن جان ہوندہ ہے کہ نہیں اسی واسطے اسما بنت امیس حضرت فاطمہ الزہرا وصال کی خدمت کی تھی حتیٰ کہ جب وصال ہویا آخری غسل بھی ابو بکر صدیق دی بیوی نے دیتا اور کفن دفن کا انتظام بھی ابو بکر صدیق دی بیوی نے دیتا اور فاطمہ بنت محمد دا جڑا آخری جنازہ ہے وہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا آگے آؤ میرا خیال میں کل تھوڑی جی وضاحت کر دیں کہ بس سمیٹ دیں نہیں ایک طریقے کل تو نکل جائے گی گل بڑی قیمتی تھی کہ دماغ حاضر ہوں کہ پھر گل کرنے بہت بڑی قیمتی محنت پر نکل دیں کہ نہیں سننا چاہتے کہ میں نہیں سنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دے ترے پتر سن کنے پتر سن ایک دنا حضرت عبد الرحمن ایک حضرت عبداللہ ایک حضرت محمد عبداللہ شہید ہو گئے عبداللہ بن ابو بکر شہید ہو گئے پیچھے کنے پتر بچے ایک دنا عبد الرحمن تے ایک دنا محمد عبد الرحمن بن ابو بکر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو پتر نے اندر سے غور کریا دی آپ دیا دو بیٹیاں نے زندگی جنیاں پیدا ہویا ایک دن آئے حضرت اسما بنت ابو بکر ایک دن آئے حضرت عائشہ بنت ابو بکر حضرت عائشہ مجھے سارا زمانہ جانتا ہے کہ یہ دا نکاح تے خود نبیاں دے امام نہ ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ دا نکاح تے خود نبیاں دے امام نہ ہوگا تے دوسری جڑی بیٹی ہے اسما بنت ابو بکر اس دا نکاح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی نے پتر حضرت سمیل بن عوام نال کیتا یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی پرچائی بھی لگی نبی پاک دی شادی بھی لگی ایک ابو بکر دی بیٹی نبی پاک دی عزت ہے ایک نبی پاک دی بیٹی ابو بکر صدیق دی بیٹی نبی پاک دی پرچائی لگی آپ دی شادی لگی اور دو پتر نے ایک کا نام عبد الرحمن ایک کا نام محمد اور دوسرے پاس سے سن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک ہے ایران ہویا فتح جدو ایران فتح ہویا تو ایران دا جڑا بادشاہ سے اس وقت یزد جرد وہ دیا دو دیاں مال غنیمت دے چاہیاں ایک دنا شہر بانو ایک دنا کیان بانو شہر بانو دا نکاح حضرت فاروق اعظم نے مولا علی دے پتر حضرت امام حسین نال کیتا اور کیان بانو دا نکاح حضرت فاروق اعظم نے ابو بکر صدیق دے پتر محمد بن ابو بکر نال کیتا اور محمد بن ابو بکر کہ حضرت امام حسین بن علی یہ آپس سے ہم ظلم ہوئے آپس سے سانڈو سانڈو لگے دونوں دے کر سکیاں بہنا نے ادھر کی ہویا عبد الرحمن اللہ نے ہم بیٹی دی تھی عبد الرحمن بن ابو بکر انہوں نے اللہ نے بیٹی دی تھی وہ دا نام رکھا اسما اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد کو اللہ نے پتر دیتا یہ دا نام رکھا قاسم قاسم بن محمد بن ابو بکر یہ دلہ قاسم ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا پوتا ہے اور اسما حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہے اور ادھروں کی ہویا حضرت امام حسین کو اللہ نے پتر دیتا شاہبانوں نے پتہ نہیں چھو وہ دا نام رکھیا زین العابدین تے قاسم بن محمد اے دونوں سنگے خالہ دار بھائی نے ابو بکر صدیق یار ٹھیک کرن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا پوترا
تے مولا علی دا پوترا یہ آپس سے دو میں خالہ دار پائی یہ دو میں آپس سے خالہ دار پائی ادھر کی ہو جا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ اسماء ہو گئی ہیں جوان ادھروں قاسم بن محمد بن ابو بکر جوان ہو گئے جڑا زین العابدین دا مسیح ہے یہ جوان ہویا تے حضرت قاسم انہاں دا رشتہ حضرت اسماء نال ہویا یعنی ابو بکر صدیق دی پوتری ابو بکر صدیق دا پوترا انہاں دوواں دی آپس وچ ہوئی شادی انہاں دوواں دا آپس وچ ہویا نکاح ایک ابو بکر صدیق دی پوتری ہے ایک ابو بکر صدیق دا پوترا ہے ادھر کی ہویا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے پتر دیتا او دا نام رکھیا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر اے مولا علی کا پڑ پوتر ہے ادھر جناب حضرت قاسم تے حضرت اسماء انہاں دے بدن وچوں اللہ نے ایک بیٹی پیدا کی تھی او دا نام رکھیا ام فرما اے پڑ پوتری نے صدیق اکبر دی اور امام محمد باقر اے پڑ پوتر ہے مولا علی کا انہاں دا آپس سے جڑا نکاح علی پاک دا پڑ پوترا ابو بکر صدیق دی پڑ پوتری جدوں انہاں دا نکاح ہویا انہاں دے بدن وچوں اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیتا جدا نام رکھیا حضرت امام جعفر الصادق یہ اہل تشیع دا چھواں امام اہل تشیع دا چھواں امام جعفر صادق انہاں دا پتر ہے موسیٰ کاظم انہاں دا پتر ہے امام تقی انہاں دا پتر ہے امام نقی انہاں دا پتر ہے حضرت جناب علی رضا انہاں دا پتر ہے حضرت جناب امام مہدی یہ جتنے پتر میں بعد چھیاں تو بعد چھ امام یہ سارے امام جعفر صادق دی اولاد نے کہ جعفر صادق تو نے جیتا دادا مولا علی ہے تے نانا ابو بکر صدیق ہے قیامت تک جتنے سید نے وہ انہاں نسلیں چوں پیدا ہوتے ہیں ابو بکر صدیق نانکے نے مولا علی دادکے نے اس واسطے انہاں دا آپس وچ کوئی لڑائی جھگڑا جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا وقت آخر آیا 63 سال عمر ہوئی کہ حضرت علی پاک نے بلایا فرمایا علی نبی پاک نے غسل تسا دیتا سی انہاں ہتھاں نال تسا غسل مینوں دینا تسا نبی پاک نے انہاں دے سرکار دے لباس مبارک کفن دیتا سی مینوں اسی لباس وچ کفن دیا جی جنازہ سب جدوں میرا پڑھیا جائے